السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ جب سے امریکی ناظم الامور جو ہیں پاکستان میں، وہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے لاہور میں جا کے ملے ہیں، تب سے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، خصوصاً حکومت کی صفوں میں یہ کھلبلی بہت زیادہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ وہ ملاقات کیوں ہوئی، اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، اور امریکہ کے علاوہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کے اندر بدلتی حکومتوں میں جن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے یا جن کی پسند ناپسند یقینی طور پہ شامل ہوتی ہے۔ اور پھر جناب کل جو ہے وہ فیصلہ آباد میں جلسہ ہے مسلم لیگ نون کا، اور بہت ساری توقعات اس جلسے سے وابستہ ہیں مسلم لیگ نون کی، لیکن اس جلسے پہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں۔ سنا ہے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس میں بہت اہم بات کریں گے، اور یقیناً ان کی جو گفتگو ہوگی کل کے جلسے میں، اور جو پاکستان میں پچھلے دنوں کا جو پولیٹیکل سینیریو تھا اس کے بعد اس جلسے کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں باپ بیٹی کے بولنے سے یہ اندازہ کیا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جناب عمران خان صاحب جب امریکہ کے دورے سے آتے تھے پہلے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی آتے سارے ایئرپورٹ پہ ایک بیان کھڑکا دیا تھا کہ جناب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ دوبارہ فتح کر کے آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ورلڈ کپ دوبارہ انہوں نے فتح کیا تھا وہ بہت زیادہ ٹینشن کا باعث بن گیا۔ وہ جو ان کے تعلقات تھے وہ خراب ہوتے ہوتے، یعنی کہ پہلے اس میں سرد موری آئی، پھر خراب ہوتے ہوتے سچویشن جہاں تک آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی اور ان کے جو مشیر قومی سلامتی ہیں وہ بھی، اور وزیر خارجہ بھی، سب جو وہ جگہ جگہ دہائی دینے لگے کہ امریکہ کا صدر ہمیں فون نہیں کرتا۔ اور اب تو باقاعدہ جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے یہ چھیڑ بنا لی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی ہمارے پی ایم صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ پھر یہ سوال وہ لازمی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ چنگی پلی ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا وہ بڑا ٹچی قسم کا پوائنٹ ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے وہ۔ لیکن اسی سچویشن میں کہ جو پاکستان کے اندر امریکہ کا باقاعدہ سفیر بھی نہیں ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے ناظم الامور سے کام چلایا جا رہا ہے، وہ جو خاتون ہیں وہ کل اچانک پتہ چلا کہ وہ انہوں نے جا کے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے بھی، اور پھر مریم صاحبہ سے بھی۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی، ساتھ مریم ہوتی، شاید خاقان عباسی ہوتے، سارے ہوتے، تو شاید یہ تاثر جاتا کہ شہباز شریف چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، بڑی پارٹی ہے، تو اس لیے ان سے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئی ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی، کیونکہ جب حکومت جو ہے اس کے حکومت اتنے زیادہ تعلقات امریکہ کے ساتھ اس میں خلیج آ چکی ہو تو پھر یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ بہرحال مریم صاحبہ کے جو ملاقات انہوں نے الگ جا کے کی وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کو پاکستان کے سیاسی حلقے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، ہر جگہ پہ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، ہمارے صحافتی حلقوں میں بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ جو ہے وہ کوئی سپر پاور نہیں بن گیا ہوا، وہ محض جو ہے وہ ہاتھی کی طرح صرف طاقت کے بل پہ سپر پاور نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ دماغ بھی بڑا کام کرتا ہے۔ وہ اگلے 50 سال کی 100 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، 5-10 سال کی منصوبہ بندی تو ان کی ویسی بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے کیریئر میں یہ بات بہت دفعہ نوٹ کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں امریکہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو عوامی رائے پر جو لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو براہ راست رابطے رکھتا ہے، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ رابطے ضرور رکھتا ہے۔ یہ جو ملاقات ہے یہ 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کریے۔ ایک تو پاکستان میں جو حکومت ہے اس میں، اور امریکہ کی جو حکومت ہے موجودہ حکومت بائیڈن صاحب کی، ان میں ایک باقاعدہ طور پہ خلیج قائم ہے، اور اس خلیج کے ہوتے ہوئے اب یہ بھی بات تقریباً اب زبان زد عام ہے کہ یہ امریکی جو ناظم الامور ہیں یہ وزیر اعظم صاحب سے کبھی نہیں ملی، اور جب ان سے ایک دفعہ ایک تقریب میں پوچھا گیا کہ آپ نہیں ملتی تو ان کا یہ جواب تھا کہ جن سے ہم ملنا ضروری سمجھتے ہیں ہم مل لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ ضروری سمجھا کہ وہ مریم صاحبہ سے ملیں۔ اب یہ ضرورت ان کو کیوں پیش آئی، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکنز نے اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے ریڈ کر لیا ہوگا کہ وہ بہرحال ایک پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی کراؤڈ پلر ہے مریم، پھر وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہونے کے ناطے 3 حکومتوں کو ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے، بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ وزارت اعلیٰ بھی ان کے گھر میں رہی، پہلے والد صاحب 2 دفعہ، پھر 2 دفعہ چچا وزیر اعلیٰ رہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ بین الاقوامی سطح پہ مریم صاحبہ کو اسپیسیفکلی ایک الگ سیاستدان کے طور پہ دیکھا گیا، اور امریکہ نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، تبھی ان کی جو ہے وہ ناظم الامور ان سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ اس ملاقات کے بعد سے حکومتی صفوں میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اگرچہ کہ جو حکومتی جسے کہتے ہیں کہ وہ
جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اس چیز پہ بڑے وہ طنز کر رہا ہے، مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز اب بدل نہیں سکتی کہ جناب خان صاحب سے وہ نہیں ملتے لیکن مریم صاحبہ سے وہ ملتے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے، اس کو باقی لوگ بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. امپورٹنٹ اس لیے کہ امریکہ پاکستان کے حکومتی معاملات میں ہمیشہ ہی دخیل رہا ہے، اگرچہ کہ اس وقت ہمارے اور ان کی حکومت کے درمیان میں کافی سارا فاصلہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا امریکہ دنیا میں سب کا پڑوسی ہے، تو لہٰذا امریکہ کو اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے دنیا کے ہر ملک کو جیسے بندہ اپنے پڑوسی کو ٹریٹ کرتا ہے. تو امریکہ کے علاوہ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، جن حکومتوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے تعلقات میٹر کرتے ہیں ان میں امریکہ کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای تھے، اس کے بعد چین بھی شامل ہو گیا، اس کے بعد ترکی بھی شامل ہو گیا. سو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو چین ہے اس کے سفیر کئی دفعہ مل چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے، وہ جب جیل میں تھے تب بھی ان کا رابطہ رہا، اور اس کے بعد جب وہ بیمار ہوئے تب بھی ان سے رابطہ رہا گیا، ان کو چین میں علاج کی پیشکش بھی کی گئی. تو یہ ساری چیزیں بہرحال حکومت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں تھی، اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن جو مریم کے ساتھ ملاقات ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ اہم ہے. تو یہ ایک سچویشن تھی، ہم نے کہا آپ کو بتا دیں کہ حکومتی صفوں میں خاصی بے چینی پائی جا رہی ہے اس ملاقات کے بعد سے. دوسری طرف جو ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ تھا اس کو جناب وہ ہم تو یہی کہیں گے کہ غیر ضروری طور پہ طوالت دی جا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ڈی جی آئی ایس آئی نامزد ہوتے رہے، وزراء اعظم کرتے رہے. خود اسی حکومت کے دور میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں، جن کا بھی تبادلہ ہوا تھا، وہ انہوں نے جانا ہے، لیکن یہ چونکہ تبادلوں کا پورا سرکل ہی رک گیا اس وجہ سے. سو جتنے وزراء ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات ہو گئے، جی وہ سیٹل ہو گئے ہیں، وہ پروسیس ہو رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سا پروسیس ہے، یہ کوئی فیکٹری ہے جس میں کوئی پروڈکشن نکلنی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن. وہ بہرحال اس سارے معاملے سے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ شاید بتانا چاہتے ہیں کہ جی آئی ایم دا پرائم منسٹر، آئی ایم دی باس. یقیناً آئینی طور پر پرائم منسٹر ہی باس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جب بھی جناب کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، چلیں ہم ملکی معاملے کی بات نہیں کرتے ہیں، متنازع ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن بین الاقوامی معاملات میں جب بھی آپ کہیں پھنستے ہیں، کبھی سعودی عرب آپ سے ناراض ہوتا ہے، کبھی یو اے ناراض ہوتا ہے، کبھی چائنا ناراض ہوتا ہے، تو یہ جنرل باجوہ صاحب جب آپ کے جا کے معاملات ٹھیک کرواتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو جنرل باجوہ صاحب کے ویژن پہ بڑا بھروسہ تھا، اور اب آپ کو سارے کور کمانڈر اور آرمی چیف کے ویژن پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، آپ کا ویژن بہت زیادہ ہے. تو چلیں بہرحال آپ کی مرضی ہے، جیسے بھی کریں. ایک تو ہم نے آج یہ دیکھا کہ شیخ رشید صاحب، ان کی سچویشن کل ہم نے دیکھی تھی، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پڑھ جا رہے تھے سوال کرنے والوں کو. اس کے علاوہ جب آج ہم نے دیکھا جیو پہ تو جو شیخ رشید احمد صاحب کے چہرے کے تاثرات تھے نا جی، وہ بڑے جھجھلائے تھے. سچی بات ہے، شیخ صاحب کے جو معاملات ہیں وہ صاف پڑھا جاتا ہے ان کے چہرے سے کہ معاملات کس قدر خراب ہیں. اگرچہ کہ وہ کیا یہی رہے تھے کہ رات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، خان تو ان کے 5 سال حکومت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، لیکن شیخ صاحب کا جو چہرہ ہے وہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اب جب کہ یہ حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، خان صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس تھا وہ اس لیول پہ نہیں ہے. ڈی جی آئی سی والے معاملے پہ صاف نظر آ گیا جو کچھ بھی ہے. اور پھر یہ جتنی مہنگائی کا یہ فیز آیا، کل بجلی کی قیمتیں بڑھی، آج پھر پٹرول کی بڑھنے والی ہیں، اس سے پہلے پٹرول کی بڑھی، کہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. ان ساری سچویشنز میں جو ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کافی عرصے سے کوئی پبلک جلسہ نہیں کرتی، جو پارٹی میٹنگز تھی وہ ہو رہی تھی، لیکن اب ایک جلسہ ہے کل فیصل آباد میں. اس جلسے پر تمام سیاسی تبصرہ نگار ہیں ان کی بہت زیادہ نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اس جلسے میں جو میاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے لندن سے براہ راست، اور جو مریم صاحبہ تقریر کریں گی، اس سے 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. ایک تو یہ واضح ہو جائے گی کہ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے درمیان میں ایک جو جسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے، اس پہ مسلم لیگ نون کا آفیشیل موقف کیا ہے. ویسے ان کے لیڈرز جو مرضی بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہوگا تو وہی جو نواز شریف صاحب کا موقف ہوگا وہی بیانیہ ان کا چلے گا. تو ان دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ یہ بتا دے گا کہ وہ اس سارے معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہیں. جس طرح خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیاض حمید پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ 25 نومبر تک، ہم نے اپنے کال کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ 25 نومبر تک چلیں گے. تو اس سچویشن کے بعد جبکہ جنرل فیاض کے خلاف مریم صاحبہ باقاعدہ عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کر چکی ہیں اور بڑی کھول کے بولی بھی ہیں، اب جب کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ڈی جی آئی سی والے کے تعیناتی والا معاملہ سامنے آ گیا، اور اب جو بھی ان کی وہاں پہ تقریر ہوگی اس سے ہمیں 2-3 چیزوں میں سے اندازہ ہو جائے گا. ایک کہ مسلم لیگ نون کا آفیشیل موقف اس وقت کیا ہے. 2 اس ساری سچویشن میں کیا وہ ایک تیسرے فریق کے طور پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے، یا کہ وہ بطور پرائم منسٹر
عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا کسی حد تک کرتے ہیں، یا ان کی مخالفت نہیں کرتے، اور یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، اگر وہ حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ 2-3 چیزیں جو یہ بہت باریک ہیں، ان تمام چیزوں کا جو آپس میں یہ انٹر لنک ہوتی ہے، یہ تعیناتی، یہ کل والا جلسہ، امریکی ناظم الامور کی ملاقات، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن جاری ہے، یہ تمام سچویشنز مل کر ایک سینیریو بنائیں گی جو کہ اگلے مہینے تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی طرف واضح اشارہ دے دے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔